السلام علیکم ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ ہیں پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب۔ ناظرین، ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ ایوان میں بازاری گفتگو کا استعمال کیا گیا ہو۔ گالم گلوچ کی کیا روایت ڈالی جا رہی ہے؟ عوام کے نمائندوں نے گالم گلوچ کی ایک روایت کو شروع کر دیا ہے۔ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندے وہ اس طرح کی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں کہ انہیں اسمبلیوں سے اور ایوانوں سے ہی معطل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دوسری جانب مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اور ہم بات آج کریں گے کہ مذہب کے نام پر ہونے والے ہولناک واقعات کی۔ مذہب کے نام پر قتل کیے جانے والے افراد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ معاشرے پر کیا اثر ڈال رہے ہیں اور معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور یہاں پر لیتے ہم ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں پھر سے خوش آمدید۔ ساحل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں کالر لائن پہ جوائن کیا ہے ملک احمد بچر صاحب نے۔ سب سے پہلے ساحل صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انہیں سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، پروگرام میں سب سے پہلے ویلکم۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا زبان آپ نے استعمال کر لی ہے کہ اسپیکر کو آپ کے ایم پی ایس کو معطل کرنا پڑا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے یہ جو فیصلہ لیا ہے یہ بڑی جلد بازی میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب کا یہ موقف ہے کہ گالیاں دی گئی، تو اگر گالیاں دی گئی ہیں تو اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک کمیٹی بنا دیتے اور دونوں طرف کو موقف لیتے، اور ویڈیو ان کے پاس ہے، اور اس کمیٹی کے جو ہمارے بندے ہوتے، ہمارے ایم پی ہوتے، ان کو ویڈیو دکھاتے۔ اگر کوئی ایسی نازیبا استعمال زبان ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ پھر جو پارلیمانی نارمز ہوتی ہیں اس میں معافی تلافی بھی ہوتی ہے، اس میں ایکسکیوز بھی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر تو سسپینشن بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا چودھری پرویز الہی کے دور میں انہوں نے تو کچھ نہیں توڑ دی تھی، گالی تو بڑی زور کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا یہ جلدی سارا کچھ کیا ہے، اپوزیشن لیڈر کا اسٹاف واپس لے لینا، اپوزیشن کے چیمبر کو تالا لگوا دینا، گاڑی واپس لے لینا، یہ اس قسم کی حرکات ہیں جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ملک صاحب تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے۔ ملک صاحب، آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ یہ روایت ڈالنا، کیونکہ مسیح کے صاحب کی بھی ہم نے گزشتہ روز دیکھی ہے گفتگو کس طرح انہوں نے کی ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک کوئی صحیح روایت نہیں ڈل رہی ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ سبسکرپشن بہت زیادہ ہے۔ نوجوان نسل جو موسٹلی نوجوان نسل جو انہوں نے پرچے کیے ہوئے 10,000 نوجوانوں کے، پہلی بات جب آپ کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہو کہ آپ کے پیارے، آپ کے لیڈرز، آپ کے ریپرزنٹیٹیوز، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں ان کے ظلم و ستم سے نہ بچی ہوں، ڈیفینیٹلی ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور اس کو کم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بٹ یہ جو بات ہے نا جی کہ یہ فوراً فیصلے کر دینے، تو یہ ان کا اختیار ہے، انہوں نے کیے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، اور کر لیں، 107 ممبر ہیں، سب کو باہر نکال دیں، اپنا اختیار استعمال کر سکیں۔ آپ کی بات سے تو یہ ہے کہ گویا کچھ نہیں ہوا، اگر کوئی زبان بھی استعمال ہوئی ہے ایک مطلب لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں ایسا اگر کوئی ہوا ہے، آپ تو اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اگر ایسا واقعی ہوا تو کوئی معذرت کریں گے؟ سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ جب آنن فانن یہ فیصلے ہو گئے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ اپوزیشن چیمبر کو لاک کر دیں۔ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے، ان کا سٹاف واپس بلا لیں، چلو گاڑی کو تو دفع کریں، ہم کو گاڑیوں کے لیے تو نہیں سیاست کر رہے۔ وہ سٹاف کیا کام کرتا ہے؟ وہ سٹاف صرف اپوزیشن کی جرمن موشن یہ وہ سب وہ لیتا ہے، اور وہ کتنے 2-3 بندے تو ہوتے ہیں زیادہ۔ تو اگر یہ واقعہ، میں تو وہی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہ اسپیکر صاحب کو اتنی جلدی یعنی مارشل لا کی طرح اسپیڈی ٹرائل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوٹس
نوٹسز دے دیتے, کوئی اس نوٹسز میں وہ ویڈیو جو کہتے ہیں کہ نازیبا الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو اس کو وہ بندہ ویڈیو وہ دیکھ لیتے, کمیٹی بن جو ایتھکس کمیٹی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بنا رہا ہوں, ابھی اب تو کہا ہے کہ کمیٹی بنا رہے ہیں. میری اب بات میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی کمیٹی کو بنا کے یہ پہلا کیس اس کے سپرد کر دیتے, پھر اگر جزا سزا دینی ہوتی جو سامنے چیزیں آتی, یعنی یہ تو بالکل ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ انہوں نے احتجاج کیا ہے. تو ہم دیکھیے اگر آپ احتجاج دیکھیں نا جی, آپ کے اوپر آپ کے نمائندے ادھر موجود تھے, تو اپنے بینچز پہ ہم کھڑے رہے ہیں, ہم اپنے بینچز سے آگے نہیں گئے, اپوزیشن کے بینچز پہ کھڑے ہو کے کیے. اگر اس دوران کو ابیوز لینگویج استعمال ہوئی ہے تو اس کو تو ویڈیوز میں چیک کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے آنن فانن ہر چیز بند کر دینی اور اسمبلی کے ممبران کو, اور پھر یعنی یہ وہ اپنے اختیارات کو اس طرح دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. میں قتل کا جو کیس ہوتا ہے, قتل بھی جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. پہلے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک آپ یک دم ایک طرفہ فیصلہ کر رہے ہوں, کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر چیزوں کو وہ دیکھ لیتے کہ اب کیا کریں. میرا تو جو خیال ہے انہوں نے کچھ فیصلہ کرنے میں جلدی کی ہے, جو کو پریشر تھا ان پہ. دیکھیں محترمہ مریم نواز آئیں, احتجاج کرنا جی حق ہوتا ہے اپوزیشن کا. ہمارے بندے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں روتھلس ثابت ہوں گی, ہمارے اوپر پرچے کروائے جا رہے ہیں, ہمارے ایم پی ایس کے اوپر پرچے کروائے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے, ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے. تو نیچرلی ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو اس میں اگر پھر بھی کوئی زبان ایسی استعمال کی گئی ہے تو مینڈیٹ چور اور اس قسم کی زبان تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی, اگر کوئی اس کے علاوہ زبان استعمال ہوئی ہے تو اس کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا. اتنی جلدی یہ سارا کرنے کا, آنن فانن یہ ایکشن کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے, انہوں نے کر دیا, بس ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا کام کر دیا. اب ہم اس پہ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. ملک صاحب وہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ کی طرف سے بھی ایک جواب آ گیا اور ادھر سے بھی آ گیا, لیکن اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس نیڈ کو کم کرنا چاہیے اور آپ بھی اس کے لیے کوئی کردار ادا کریں. لیکن میری ایک بات سنیں, جب ناجائز پرچے ہوں 20, میرے اپنے اوپر 8 پرچے ہیں ناجائز. میری اب اگر آپ بات سن لیں گے نا کہ میں آپ کو پوری بات عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ عورت سال ہو گیا اندر ہے, یعنی دنیا کا کوئی قانون نہیں کہ جب تک سزا نہ ہو آپ سال پورا صرف ملزم کو اندر رکھیں ٹرائل سے پہلے. اچھا, اس وجہ سے پی ٹی آئی اور ان کی ہائپ تو کریٹ ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 اپریل کے بعد جو رجیم چینج ہوا تھا, جو درمیان میں کیئر ٹیکر بھی آئے, یہ بھی آئے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو کچھ ہوا, تو اس میں یہ برابر کے شریک ہیں. تو اب ان کو کوئی اگر کم کرنا ہے تو ان کو کچھ تو ان کی طرف سے گورنمنٹ لچک ہمیشہ, اپوزیشن نے کیا لچک دینی ہے, لچک تو گورنمنٹ دیتی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ہم نے احتجاج کیا ہے, محترمہ اپنا چیف منسٹر کی اس پہ اسپیچ کے دوران انہوں نے بندے سسپینڈ کر دیا ہمارا چیمبر لا, یعنی چیمبر لاک کرنا اپوزیشن کا, اپوزیشن کی تاریخ میں اس کا واقعہ نہیں, اسے بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں. یہ تاریخ میں, اسمبلی کی تاریخ میں, پنجاب کی 1937 سے لے کے آج دن تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا چیمبر ہی لاک کر دیا. یعنی یہ وہ اپوزیشن کا جو ایریا ہوتا ہے, جو اپوزیشن کے چیمبر کی پریمیسز ہوتی ہے, وہ اپوزیشن کی مالک, اس کی مالک ہوتی ہے. وہاں ممبر بیٹھتے ہیں, چائے پانی کو اپنی کاغذات تیار کیے اور انہوں نے تالا لگا دیا, اسٹاف کو بلا لیا. تو ان کی جو یہ بہادری ہے, اگر اس کو اچھے طریقے سے یہ لے سکتے تھے, میں آپ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ابیوز لینگویج استعمال ہوئی ہے تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, بٹ اس کو کوئی ڈٹرمن تو کرنا تھا, وہ بلا لینا تھا. چلو کسی کو نہیں, جو ایڈوائزری کمیٹی اس کو دوسرے دن بلا لیتے کہ آپ میں آپ کے بندوں کو سسپینڈ کر رہا ہوں, یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا. یعنی آپ ادھر فلور آف دا ہاؤس جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اسپیکر ہوں, میں کیا ہوں. اس کے بعد آنن فانن آپ نے استعمال کر دیا اپنا سارا اختیارات کے, وہ ٹھیک ہے ان کا اختیار ہے, انہوں نے استعمال کیا. لاہے عمل کیا ہوگا اب آپ کا؟ سر ہم تو دیکھیں, ہمارے تو جب تک ممبرز نہیں جاتے, ہم نے باہر آج بھی ہم نے عوامی اسمبلی لگائی ہے, پھر بھی لگائیں گے. ہم تو کوئی نہ ہی جھکیں گے, نہ ہی ہم اس معاملے میں یہ نہیں کر سکتے. ہاں
غلط زبان جو ہے, ابیوز لینگویج جو ہے, اس کے متعلق ان کو کرنی چاہیے تھی, انہوں نے تحقیقات نہیں کی. اب اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے اگلا لائے عمل تیار کر رہے ہیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گی کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, یہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اور ایوانوں میں بیٹھتے ہیں. مستی خیل صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ لیں, خواجہ آصف صاحب کی دیکھ لیں, وہ بھی پھر آگے سے جواباً وہی بات کرتے ہیں اور ویسا ہی جواب دیتے ہیں. تو صاحب صاحب انہوں نے قانون سازی بھی کرنی ہے, یعنی کہ ملک کے اندر قانون ساز بھی یہی ہے, تو کہیں یہ گالم گلوچ کا قانون نہ پاس کر دیں, یہ بھی ایک ڈر لگتا ہے ہمیں. یہ جس رفتار سے چل رہے ہیں جی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسی بھی کوئی حرکت کر لیں. ہاں جی, بہرحال اللہ نہ کرے ایسا پاکستان میں برا ابھی تک حال تو نہیں آیا, لیکن کوئی ان سے بعید نہیں ہے. جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے, اس کو بچے, بوڑھے, خواتین سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سیدھی گالیاں ہیں, سیدھی گالیاں ہیں. وہ مستی کھیل نے جو کیا قومی اسمبلی میں, پھر اس کے جواب میں جو خواجہ آصف کر رہے تھے, اور ان کو وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ, وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ صاحب تم کے رکھو وہ کان میں, اور مائک جو ہے نا وہ پتہ نہیں اٹھا لیں یا بند کر دیں یا جو بھی ہے, یہ پتہ نہیں کیا کہ بول رہے ہیں. تو یا تو پھر اس کی رپورٹنگ نہ ہو, اس کا بھی کوئی طریقہ ہے. اگر یہ ہمیں خطرہ ہے نا, اب ہم یہ دنیا کو نہیں دکھا سکتے اور اپنی قوم کو بھی نہیں دکھا سکتے, ہم کیا میسیج دیں گے. یہ ہمارے نمائندے ہیں, ہمیں اس سے ہماری بڑی سستی ہو رہی ہے, اور اس سے جو امیج ہے پاکستان کا وہ بھی بڑا متاثر ہو رہا ہے. تو پھر اس کا ابھی اگر یہی اسی طرح کی ٹینشن اور ہائپ رہنی ہے, پھر حل یہ ہے کہ اس کو نہ دکھائے, یہ لائیو کوریج نہ دی. اب یہ وہاں لڑیں مریں آپس میں گالم گلوچ ہوں, تو قوم کو نہ دکھائیں. آپ یہ میں شاید تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لوں کہ کب عقل آئے گی ان کو کہ عوام ہے ہماری, عوام دیکھ رہی ہے, نئی نسل ہے ہماری اتنی. کیونکہ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے, اس کے بعد ایک سروے کیا گیا تھا کہ اب جتنے ایوانوں میں نمائندگان آئے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, اور وہ پڑھے لکھے اس طرح دکھا رہے ہیں کہ گالی یہی پڑھے لکھوں کی نشاندہی ہے کہ آپ گالی دیں, آپ اپنی زبان جو استعمال کر رہے ہیں وہ بتاتی ہے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ اس کو رکنا چاہیے, اور رکنے کا کوئی حل ہونا چاہیے. ایک حل یہ ہے کہ یہ دکھائیں نا قوم. اگر انہوں نے ویسے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنا لیں نا, یا کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیں. اچھا بنا ہوا ہے, آلریڈی بنا ہوا ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے سخت الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ اسپیکر کہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کارروائی سے حذف کر دیا جائے, یہ کارروائی کا حصہ نہ بنایا جائے. اب یہ کہ وہ پوری قوم سن رہی ہے, اب وہ آپ حذف کیا کرنا ہے, کیا کاغذ کے لیے حذف کرنا ہے, جو اس کا نقصان ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے, جو اس کا برا اثر ہے وہ تو جہر ہے. آپ ایک کاغذ کے لیے کر بھی لیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے. بہرحال اس کا کوئی یا تو حل نکلنا چاہیے, یا اس کو اس طرح نشر نہیں کرنا چاہیے اگر یہ حل نہیں نکال سکتے تو. کیا انہیں عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو صرف اپنے عہدوں کا لالچ ہے؟ ظاہر ہے ان کو کیا عہدوں کا بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے جتنی بچر صاحب کی گفتگو سنی ہے اس سے تو مجھے یہی نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں صرف اپنے چیمبر بند ہونے کی زیادہ فکر ہے, انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیا امپیکٹ عوام پر ڈالا. نہیں, وہ یہ اس طرف تو نہیں آ رہے, وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سفیشن ہے, ان پہ پرچے کیے گئے ہیں ایسے. بھائی اسمبلی میں جو بندہ آ گیا ہوا ہے اس کو تو ویسے بھی اس پہ پرچہ بھی ہے تو گرفتار نہیں ہے, تو گویا ان پہ بھی اگر ہیں تو مطلب آزاد پھر ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی شکل میں کہ گالم گلوچ ہوتا ہے. اب کیا اگر تو پارٹی کے کوئی انتشار ایسے ہیں جس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اور اس کو نکال رہے ہیں باہر تاکہ ملک کے اندر انتشار پھیلتا جائے؟ بس ویسے ہی پارٹی چونکہ ہیڈ لیس ہے, اور جو ان کے ہیڈ ہیں وہ ظاہر ہے گرفتار ہیں, پابند سلاسل ہیں, تو کوئی ڈائریکشن بھی نہیں. پارٹی میں انتشار بھی ہے, پارٹی میں گروپنگ بھی ہے, اور کوئی پراپر ان کو رہنمائی دینے والا نہیں. تو جس کے منہ میں جو آتی ہے, اور ایک سے بڑھ کے ایک یہ کلچر بہرحال پی ٹی آئی میں موجود ہے کہ وہاں اس کو پذیرائی ملتی ہے جو زیادہ جو ہے نا زیادہ
बहुत ज्यादा बढ़ इस चढ़ तरह की के जुबान इस्तेमाल करता और है। ऐसी जुबानों बयां जो है ना उसका इस्तेमाल करता है, तो उसकी पजीराई होती है, अच्छा, उसको उसकी हौसला अफजाई की जाती है। हाँ, बस ये वाली बात भी एक है, लोग अपना ज़ाती तौर पे तशहीर के तौर पे जो है ना इन चीज़ों को इस्तेमाल करें कि मैं जो है लाइम लाइट में आऊँ और मेरी कोई जो है ना खान साहब भी मेरी जो है ना मुझे कोई थपकी दें, ये मसला है। तो ऐसा होता नहीं है, बाज़ का शेर असल मरबत भी बन जाता है और उनको निकलना भी पड़ जाता है और उनको निकालना भी पड़ जाता है। और इसी तरह मतलब अभी अलीमीन गंडापुर हैं, तो उनकी भी बड़ी सख्त जुबान है और वो बहुत शदीद किस्म का जो है ना वो उसको मुसलसल इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब ये असम्बली में आ गई हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है राना सिकंदर हयात साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले तो वेलकम। और आप ये बताएं कि आपने एक बड़ी दबंग तकरीर की है असम्बली में और असम्बली में हुल्लड़बाजी भी होती नज़र आ रही है। अब आप ये बताएं कि इस पूरे फसाद का और इस पूरे जितना भी दंगा फसाद किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या मुल्क कौम के ऊपर निकलेगा और क्या आप समझते हैं कोई हल है इसका? Thank you very much. So very kind of you, and I want to appreciate TV Today for always taking me lead. आप हमेशा अवाम की और तालीम की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए जी, हम सिर्फ फैक्ट्स पे चीजें डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट एक संजीदा फोरम है जिसमें सारी जमातों के अरकान को भेजा जाता है और ऑब्वियसली आपने बैठ के अवाम के मसलों के हल निकाले। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली पिछले 3 महीने का PMLN वर्सेस अगर ये जो भी जमात है, CPI तो नहीं है गालिबन जमीन बहाद, इनके अरकान का बिहेवियर देखें तो कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है। बहरहाल कई बार हमने वैसे बैठ जाते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए, अदरवाइज सारी चीज़ों के गवर्नमेंट के लिए मराद लेने के लिए, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के प्रिवलेजेस लेने के लिए, तब बैठ जाते हैं साथ बैठ के और फिर कहते हैं कि हम बेबास हैं जी, बस हम आपके साथ हैं, आप मेरे काम। बट मसला ये है कि दूसरी तरफ आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा को देखें, 100 डेज की परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह, क्लोज टू 100 प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और ये नहीं कि कर रही हैं, कई कर रही हैं, कई ऑन ग्राउंड है, कई पाइपलाइन में है। तो हम चाहते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेटेड रहें, बट अगर कोई कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रप्शन रहे और वो समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर की स्पीचेस में ये बिहेवियर दिखाएं, तो आज हमने उन्हें सिर्फ ये पैगाम दिया है कि ये हो सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हमारे से माइनॉरिटी में है इन नंबर। तो हमने जब आज किया है तो वो बेबास हुए और 30 मिनट बाद चले गए। बट साथ ही हमने ये पैगाम भी दिया है कि वी आर ऑलवेज हियर टू वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पंजाब, बट उसके लिए ये जरूरी है कि उनका बिहेवियर संजीदा हो। अच्छा, अपना राना साहब आपने भी अच्छा जवाब दिया, वहाँ अच्छी तकरीर भी की, वायरल भी हुई। अब यही तो हल नहीं है ना कि वहाँ से भी एक आ जाए बात और इधर से भी आ जाए, कोई इसका कोई मुस्तकिल हल नजर आता है? क्योंकि करना फिर करते जा रहे हैं। देखिए हमारा काम है, हमने जो किए हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उन पे डिलीवर करना है, तो हम तो वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आवर वर्क। इन छोटे छोटे एलिमेंट से हमारे काम को तो बाहर क्या फर्क नहीं पड़ता। अब ये उनके सोचने के लिए है कि डाउन द लेन 3 years लेटर अगर वो लोगों को ये बता के बताएंगे कि हमने सिर्फ असेंबली में शोर किया है, तो आई थिंक पीपल आर मोर समझदार देन दैट। अच्छा, आपकी वजारत की तरफ भी आ जाते हैं, वो नकल माफिया के हवाले से कोई कमेटी बनी थी, उससे क्या रिजल्ट निकला है? जी, हमने जो कल्प्रिट्स थे मेजरली उन्हें अपनी उनकी ओहदों से हटा दिया था, और असल सोल्यूशन हम बहुत ज्यादा आप इसमें ब्लेम गेम में जाते रहे कि ये फिर बाजार की नलायकी है, ये फिर उन्होंने जो 4 साल, हमने उसका हल निकाल दिया। हमने 9th के एग्जाम्स के 15 दिन बाद इंटर के एग्जाम्स थे, हमने सेंसिटिव सेंटर्स में कैमरे लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह नकल 80% कंट्रोल हो। अब हम जा रहे हैं ई-मार्किंग की तरफ के वो ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमाइज करें जहाँ पे मसले आ रहे हैं। इसी तरह हम जा रहे हैं बोर्ड के अंदर उन्हें डिजिटाइज करने, इसकी फेशियल रिकग्निशन आ सकती है, 10 थंबप्रिंट्स आ सकते हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई है, तो हम उस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, सो वी कैन फाइनली एलिमिनेट दिस, ताकि ये चैप्टर ही क्लोज हो। अच्छा, ये जो आपने हफ्ते की छुट्टी का किया है, इसका क्या मकसद क्या है? सर, सैटरडे को इसलिए बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में भी सैटरडेज ऑफ है, और व्हेन यू टॉक अबाउट के टीचर्स ओवर वर्किंग आवर्स हैं दुनिया में,
तो स्टूडेंट के आवर्स टू स्टडी हमने उतने इक्वल रखे हैं, पर हम टीचर्स को इक्विप करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं सैटरडेज को, सो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, लेसन प्लान बनाए, उनकी मॉनिटरिंग हो, स्कूल के हालात बेहतर हो, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बेहतर हो, रादर देन जनरली हफ्ते वाले दिन वो आ जाए उसकी प्रोडक्टिविटी को। So like the private sector, this is what we have done. बहुत शुक्रिया राणा साहब। Thank you very much. राणा सिकंदर है साहब। सर एक तरफ अगर मुल्क के अंदर इस तरह इंतशार आ रहा है, गालिम गलोच की सियासत आ रही है, तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि मज़हब के नाम पर भी कत्ल के वाक़यात उनमें भी नज़र आ रहे हैं कि जल्द मतलब तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि अदम बर्दाश्त है, ना सियासत में बर्दाश्त है, ना अवाम में बर्दाश्त है, मुल्क में कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं नज़र आ रही? हाँ, अदम बर्दाश्त का ही रवैया है और वो बढ़ता जा रहा है और एक दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। वो ज़ाहिर है एक तरफ ऊपर से नीचे मैसेज जाता, अब असम्बली में अगर आप इस तरह का मैसेज दे रहे हैं तो मतलब वो पूरी कौम के नुमाइंदा हैं, तो उससे असर तो हो रहा है ना, नीचे लोग देख रहे हैं और उनमें भी वायलेंट आ रहा है और वो किसी न किसी तरह से फिर वो निकालते हैं जो भी उनको गुस्सा आता है, तो वो बदकिस्मती से मजहब के नाम पे भी बगैर सोचे समझे, अभी जैसे बात कर रहे थे कि पहले तहकीक कर लीजिए, अब ये कि यहाँ भी बस सिर्फ एक तीली लगाना होती है कि ये फलां आदमी ने फलां कोई तौहीन की है, जैसे बोल दिया जाता है कि कुरान पाक का कोई और आग जलाए हैं, जैसे अभी वो समाज वाला वाक़या ताज़ा उससे पहले सरगोदा का है, जड़ावाला के हैं, वाक़यात बहुत सारे हैं, और भी वाक़यात हैं जो रिपोर्ट कम होते हैं, कुछ न कुछ हो रहे हैं माशरे के अंदर। अब ये वाला ख़ास तौर पर ये बड़ा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अक़लियतों को एक राइट देते हैं, आपका एक कानून है, मिनॉरिटी सिस्टम बन गया है, तो अब उसके बाद एक कानून जो बना हुआ है, आप खुद कानून न बन जाए। कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो आप रिपोर्ट करें, कानून जाना अपना रास्ता बनाएगा, ना कि आप खुद जो है उसको पकड़ें और मार दें, कत्ल कर दें। यही सरगोदा वाले वाक़ये में भी हुआ और उससे पहले जड़ा वाला वाक़ये में भी, और अभी स्वात वाले उस मुबैना जिसने ये की है तौहीन, उसको तो जिंदा जला दिया। और ये चीज का मतलब है कि फिर हमारे यहाँ कानून कहीं नहीं है, एक और अवाम के अंदर भी फिर कोई शऊर नहीं है कि उन्होंने इस तरह के वाक़यात होने के बाद क्या करना। कानून है, मुल्क है, आईन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पे हर सजा का एक कानून मौजूद है और वो उस हिसाब से उसको डील कर ले। अब यहाँ पर तहरीक ये चलाने की जरूरत है अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, क्योंकि ये ना यहाँ लोग जाति स्कोर सेटल करने के लिए भी लोगों को कोई काफिर करार दे के और कोई मुर्तद करार दे के तो अपना स्कोर सेटल करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, इसका मिसयूज जो है ये रोकना पड़ेगा। ये इसमें बहुत ज्यादा है, इस तरह का एक मसला है। दूसरा ये है कि अगर कोई वाक़या हो जाता है तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद जो है ना कानून बनाए और सजा देने लगे, वो हमारा कोर्स का काम है। इस तरह के वाक़यात पे काबू पाने की जरूरत है। तहरीक ये चलाएं कि इस तरह से कुछ भी हो तो कोई भी इंसान अगर खुद ये करेगा तो उसको भी काबिल गिरफ्त करार दिया जाएगा, ये काबिल सजा करार दिया जाएगा, फिर लोग हटेंगे। वरना ये एक मजहब के नाम पे बाकी दुनिया में भी है, इंडिया में भी इसी तरह हो रहा है और जगहों पे भी है जहाँ ये अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। तो ये इशू पाकिस्तान में कदरे ज्यादा होता जा रहा है कुछ दिनों में, हमने जो देखा। तो इसके लिए कोई हमें सख्ती से कुछ चीज जो है ना करनी चाहिए ताकि कोई आइंदा ये ना हो। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ मिले। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है राशिद महमूद साहब ने, सीनियर अदाकार हैं। राशिद साहब हमारे मुल्क के लेजेंड हैं, आपको देख के लोग सीखते रहे हैं। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, उसमें देखा ही गया है कि आप मरने की दुआएं मांग रहे हैं कि मैं जीना नहीं चाहता,
آپ نے یہ کہا کہ میں اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں, اس ملک کی خدمات کی ہیں, لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. ایسا کیا ہوا کہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آئی ہیں؟ دیکھو بیٹا, میں اس کو کافی 5-6 برس سے شروع کروں گا. میں نے بڑی کھلی کتاب کی طرح بڑی کرسٹل کلیئر زندگی گزاری, اور میں کوئی میری زندگی کا پہلو ایسا نہیں جو لوگوں سے چھپا ہوا ہو. میں بالکل کھلی کتاب کی طرح ساری کی ساری زندگی میری جتنی پارٹیسپیشن ہے, ریڈیو سے سفر شروع ہوا, 74 برس کا میں ہو گیا ہوں. میری 10 برس عمر نہیں تھی جب میں اس شعبے میں پڑھائی بھی ساتھ رکھی, ریڈیو کے برس کام کیا, اور اس کی ساری اصناف پہ میرے اللہ نے مجھے پذیرائی دی. لوگ میری آواز سے مجھے شناخت کر لیا کرتے تھے کہ راشد محمود بول رہا ہے. سارے میڈیم جتنے بھی آڈیوگرافی کے سب پہ میں نے کام کیا, اور اس ملک کے بے شمار عسکری اداروں کی جو جوانوں کی ٹریننگ فلم بنتی تھی یونٹس میں جو ان کو دکھاتے تھے, اس کی آڈیوگرافی میری تھی. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بے شمار کام کیے میں نے, ڈاکومنٹریز کے. پھر میں نے کمرشل وائس بھی اسٹیبلش رہا. پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ, تو میری شناخت سب سے وائڈ ہے نا, لیکن میں نے وہاں 70 پروگرام جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں کی بایوگرافی ہوتی تھی. اس میں وہاں کے جو ہمارے لیجنڈز ہیں, خواجہ فرید سے لے کے شاہ حسین تک, ان سب کے بھی تذکرے آتے تھے جب کسی بھی شہر کی بایوگرافی ہوتی تھی. وہ سارے کے سارے میں نے ہوسٹ کیا. آج بھی وہ ہمارے پی ٹی وی ورڈز پہ برس سے وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں, ختم ہوتا تو پھر پہلے سے شروع ہو جاتا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اسٹیج پہ جو سچ مچ کا اسٹیج تھا جہاں کوئی بےحودگی یا کوئی اقدار سے ہٹ کے بات نہیں ہوتی, اس پہ کام کیا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ میری کنٹریبیوشن جتنی ہے وہ اس ملک کے سارے کریکٹر ایکٹر جو مجھ سے بڑے بھی میرے سینئر بھی, ان کے بھی آپ گن لیں تو اتنا کام نہیں ہے جتنا میں نے کیا. اور ہر بار مجھے اس پہ پذیرائی ملی, اور میں نے اس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ میری اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ لوگ خواب میں سوچتے ہوں گے, خواہش رکھتے ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا. پھر اس کے بعد فلم کا دور آیا, فلم میں گیا. پھر میں نے فلم میں اس ملک کے جتنے لیجنڈز ڈائریکٹرز ہیں, جتنے ہماری آرٹسٹ, ان سب کے ساتھ کام کیا. اس لمحے موجود تک بھی ابھی کچھ کام ہے میرے پاس جو میں نے کیے, کچھ 1-2 ہیں جو ابھی کمپلیٹ, ایک آدھ ہو گیا, ایک آدھ ہو جائے گا. ہوا یہ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس ملک میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے 50 برس کے بعد ملا. میں کوئی ایسی نہ بھی ملتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائڈ آف پرفارمنس مینس کہ آپ کی پرفارمنس کا پرائڈ ہے, تو وہ تو میری نیشن نے مجھے اس ابتدا سے لے کے آج اس لمحے موجود تک ہمیشہ دیا, آج بھی دیتے ہیں. وہ سارا کچھ میں نے کیا. ہوا یہ ہے کہ میرے ملک میں اب پچھلے جب سے یہ نئے پاکستان سے یہ ایک نئی ٹرمینالوجی میرے ملک میں شروع ہوئی, تو جب وہ نیا پاکستان بنا تو اس میں سب سے پہلا کام جو ہوا کہ آرٹسٹ جو تھا میرے پاکستان کا, جو ٹی وی سے ریلیٹڈ ہے, میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کرتا, وہ تو سارے ماشاءاللہ رئیس لوگ ہیں, اپنے اپنے پروڈکشن ہاؤسز یا کروڑوں کے بجٹ ہے ان کے پاس, وہ بناتے. تو ہم تو صرف یہی کام کرنے والے تھے, ان کو ضرورت ہوتی تھی ہماری تو بلا لیتے تھے. جب یہ والا دور شروع ہوا, یہ کافی 5-6 برس پہلے کا جو ٹرنور جو ہے, تب سے اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ملک میں پی ٹی وی پہ یہ کام ختم ہو گیا, اور آج تک ختم ہے. ڈرامہ ختم ہو گیا. ہم نے جس دور میں کیا اس دور میں اپریسیشن زیادہ ہوتی تھی, اور جب میرا شاہین جب شروع ہوا مجھے اس کی فیس جو ہے اس دور میں 1100 روپے ملتی تھی اس لیڈ رول کی, جس کے لیے سڑکیں میرے ملک کی نہیں پڑوس کے ملک کی بھی خالی ہو جایا کرتی. پھر اس کے بعد دیواریں, اور پھر اس لمحہ موجود تک ایک نہیں سینکڑوں سیریل اور ہزاروں کے حساب سے ڈرامے ہیں جن میں میں نے کام کیا, اور سب لوگوں نے مجھے ماشاءاللہ سے اتنی آپ نے اتنا سارا کچھ کیا. اس کے بعد دیکھو بیٹا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجھ پہ میرے بیٹے کے اللہ میاں کے پاس چلے جانے کے پاس میں بات تو ہوں نا, میں نے وہ اولادیں جو ہے وہ رب کی امانت سے ہوتی ہے, وہ اس کی تھی, اس نے واپس لے لی. لیکن میں کرداروں میں جب
ہوتا تھا تو میں وہ بن جایا کرتا تھا، لیکن میں باپ تو ہوں نا، تو میرا کبھی کبھی جب باپ اس یاد میں باہر نکلتا ہے تو پھر میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا. 4 مجھ پہ اٹیک ہوئے 2015 میں، 2018 میں، 2021 میں اور یہ لاسٹ 2023 میں. تب کوئی تھوڑی سی جوڑ جاڑ کے رکھے ہوئے جو پیسے اس دور میں، تو کام جب نہیں بھی تھا تو وقت گزرتا رہا. جو کمائی اپنے اس آخری عالم پیری کے لیے رکھی تھی وہ ہم نے بلوں میں، کیونکہ کوئی کام نہیں تھا، جینا تو تھا، اور پھر ہر بندے کا ایک بھرم ہوتا ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. وہ جو جوڑا جمع تھا وہ سارے کا سارا ہم نے بلوں میں دے دیا، وہ سارے کا سارا بیٹھ کے گھروں میں دے دیا زندگی کے جینے کے لیے. اور پھر اسی میں جب مجھے ہارٹ کی پرابلم ہوتی تھی تو پہلے 3 ایونٹ جو ہے میرے لاکھوں روپے اس میں لگے میرے علاج کے لیے، لیکن میں اللہ کا فضل ہے کہ میں پھر ٹھیک ہو جاتا تھا. بلیسنگ بھی میرے ساتھ تھی، میرے پیاروں کی سب کی جو میرے لیے دعا کو ہو جاتے ہیں، تو چلتا رہا. پھر اس کے بعد یہ لاسٹ والا جب آیا تو یہ میرا بڑا سوئر اٹیک تھا جس میں مجھے فالج کا بھی ہوا، میں پیرالائز ہو گیا. علاج معالجہ ہوا، میں تو 2-2.5-3 لاکھ روپے جب خرچ کر بیٹھا. اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے، کام تو سال سے میں نے نہیں کیا، تو میں کیسے سروائیو کروں گا. تو لیکن اس دور میں، اس دنوں میں نگران سیٹر جو تھا اس میں سے اللہ بھلا کرے عامر میر صاحب کا، وہ ہمارے انفارمیشن کے منسٹر تھے، اور یہ میری زندگی کا پہلا جسچر تھا جو کسی بھی حکومت کی طرف سے مجھ تک پہنچا. انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے حوصلہ دیا. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے ایک 2 لاکھ کا چیک بھیجا جس میں میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، میں واپس کر رہا ہوں اس کو. تو پھر انہوں نے میرا جو میرے سارے بلنگ جو تھی سب وہ دکھائی کہ جی یہ بھی تو اتنے تو میں کیسے. تو انہوں نے میرے اس علاج کا سارا خرچہ جو تھا وہ حکومت نے اس کو برداشت کیا، مجھے کمپنسیٹ کیا، اور وہ ہو گیا، میں پھر ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد پھر کام کوئی نہیں ہے، کام سارے ہمارے بند کر دیے گئے. ہمارے پاس تو یہی آتا ہے، پتہ نہیں یہ بھی آتا کہ نہیں، اللہ نے ایک بھرم ہے جو رکھا ہوا ملتا چلا جا رہا. پرائز آف پرفارمنس مجھے 50 برس کے بعد دیا ہے، لیکن شکر ہے کہ میری زندگی میں ہی دے دیا، ورنہ لوگوں کو یہاں 5-5 گھنٹے میں بھی ملے ہیں. آپ جب شناس ہیں میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. چلے یہ بھی سارا ایسے برسبیل تذکرہ میں کر. اب کی بار بل جو ہے آ رہے تھے وشے گرمی جب ابھی برداشت والی تھی تو ہم کرتے تھے 10,000 آ گیا، 9,000 آ گیا، 11,000 دے رہے. اب پچھلے مہینہ یہ جو گزرا ہے اس میں میری اور میری بیوی وہ بھی اسی عالم پیری میں میری طرح ہے. تو ہم دونوں دوائیاں کھاتے ہیں، میری حالت زیادہ خراب ہے اور وہ مجھے دیکھ کے اس کی بھی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کے لیے بھی دوائیاں چلی. اب 2 فرض، ایک بیچاری کام والی ہمارے گھر میں آتی ہے، آ کے کرتی ہے اور پھر چلے جاتی. اس قدر حالت خراب ہوگی کہ ناقابل برداشت ہو گئی. اس سے ویسی نہیں چلا رہے تھے تو ہم نے جرت کی کہ چلو یار زندگی اگر ہے تو اس کو مرتے ہوئے تو کم از کم تو تھوڑا سا ریلیکس ہو کے مرے. تو اے سی کو چلانا شروع کر دیا ہم نے. اس میں احتیاط سے چلایا، بند بھی کرتے تھے، چلا بھی دیتے تھے. اب جب بل آیا اس کے بعد کا تو ایک تو یونٹ جو ہے وہ ان کی قیمت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کس ریشو سے لگتی ہے. 200 تک کا یونٹ ہوتا ہے تو اس کی قیمت ہے 3300، یہ پتہ نہیں 3400-3500 روپے. اور جب 201 ہوتا تو وہ 9,000 کچھ ہو جاتا ہے. جب 301 ہوتا تو وہ 18,000 کچھ ایڈ ہو جاتا ہے اس میں. اس کے بعد اگلا 401 ہوتا تو وہ 36. کرتے کرتے جو میرا بل آیا وہ میری جو ریڈنگ تھی اس کا جو یونٹس کی قیمت تھی وہ ان کے ریٹ سے مجھے نہیں پتا کس حساب سے یہ لگا کے انہوں نے بنا دی. اس ریٹ میں 29,000 کچھ روپے کے وہ تھے. اور اس کے بعد اس بل میں 16,800 اور پتہ نہیں 63 روپے جو ہے وہ مختلف ٹیکسز ہے. تو انکم ٹیکس ہے، کوئی پتہ نہیں فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، اور کچھ ایسے انویزیبل ٹیکس ہے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کائے کے ٹیکس ہے. ارے بھائی جب میں آپ کی قیمت پہ وہ بجلی جو آپ نے اتنی بڑھا دی ہے اس کے سارے یونٹس کا پے کر رہا ہوں تو یہ ٹیکس کا ہے. میں نے اس پہ احتجاج کیا، میرا دل جھک گیا کہ یار اس ملک میں ہم نے جو ساری زندگی اپنی گزار دی تو کیا میں نے یہ غلط کیا؟ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا.
मुझे 46 वर्ष राशिद पहले साहब, आपने भाई बिल्कुल ठीक किया है, ये बात नहीं है। आपने हाँ आपसे देखें, आपसे तो हमारा एक जज्बाती ताल्लुक भी है, आप हमारे देखें लेजेंड भी हैं। देखो बेटा, मुझे 46 वर्ष पहले ऐसे जो वो मेरा ब्रॉडकास्टिंग का पीरियड था, मैं शनाख्त रखता। जी। मुझे भाई साहब अमेरिका से अकमल अलीमी साहब मेरे अब्बा के दोस्तों में से वहाँ से उन्होंने फोन किया कि अरे राशिद से पूछो इसको हम यहाँ बुला लेते, इसको कोई यहाँ आके ये काम करे। तो मेरे अब्बा ने 3-4 दिन कोई जवाब नहीं दिया उनको। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा कि अब्बा मुझे शनाख्त अपनी जमीन पे चाहिए। और फिर जब मैं स्क्रीन पे शाहीन से मेरा आगाज, तो मेरे रब ने मुझे ऐसी शनाख्त दी। वो दिन है, आज का दिन है, बड़े धर्म से, बड़ी डिग्री, सारा कुछ किया। अब ये जो अनड्यू हमारे काम हमारे पास है नहीं है, और हमारी जड़ों से आप खून और ये काया का ले रहे हैं, ये को बताने वाला, जवाब देने वाला नहीं। तो मेरा ये एहतजाज तो जो था, ये मेरा वो सिर्फ किताब से साथ जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया कि यार आप हमें दे तो कुछ सकते नहीं हो, हमारे काम सारे बंद हैं। अब मोटिवेट हम अपने हीरो से अपने टेलीविजन पे नहीं कर पाए, अरबों रुपया सारी दिहाइयों में खर्च करके, तो अब अर्तुगल गाजी हमें मोटिवेट कर रहा है, तो खुशी की बात है, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन हमारा काम तो आपने बंद कर दिया। हम किससे सवाल करें, किससे मुंसवी चाहे, इसमें मैंने एहतजाज किया। तो फिर मैंने बिल्कुल, राशिद साहब, ये सिर्फ आपका एहतजाज नहीं है, आपने पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए एहतजाज किया, उनके लिए आवाज मैंने जमा उठाई करा है, दिया, मैंने क्योंकि कैसे जमा हर करा दिया, शख्स का यही रोल है आप लेकिन वो मैंने की कल वजह करा से। दिया। आप ये अनड्यू जो हमारे जड़ों से निकाल रहे हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, कोई एक किसी पर्टिकुलर सियासी जमात की, सब जमातों के एलिगेशन था, और कोई सैकड़ों हजारों के नहीं, अरबों खरबों के हैं। कोई एक जो है इनमें से इब्ने मरियम अगर है तो साबित कर दे, सब पे एलिगे, वो कहता है ये सुने ये, और फिर उसके सबूत भी मौजूद है। अरे हम आर्टिस्ट कम्युनिटी, हम तो दरवेश लोग होते हैं, अपनी जमीन पे अपने लोगों को जो मुल्क की घुटन होती है उसमें भी एक रिलैक्स, और वो उनकी मिनट भी ब्रेक करते हैं, उनके होठों पे खुशियां बखेरते हैं, उनको एक रिलैक्स उससे निकालते हैं। हमने सारा कुछ, तो मेरी ये फीलिंग ये हुई कि मैंने राशिद महमूद गलत मुल्क में सारी जिंदगी कर दी। तो वो मेरा सारा वो कैथारसिस था, लेकिन उसको मेरे पूरी नेशन ने, मुल्क ने, अब्रॉड से मुझे हजार लोगों के डायरेक्ट टेलीफोन, और वो मुझे कि हम आपकी नकली में कोई भिखारी हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे मुल्क के अरबाब इख्तियार, कोई भी जो जिनके इख्तियार में जो है, उनको अकल आनी चाहिए कि आप अगर ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमको कल को याद रखा जाए, तो उस शजर की मानंद बन जाइए जिसकी चांद सबके लिए होती है। वो हसन नस्ल नहीं पूछता है, रंगो नस्ल नहीं पूछता है, उसकी छांव सबके लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप छांव रखेंगे। तो ये वाला किताब से जो बोल दिया, मेरी बर्दाश्त में नहीं था, तो उसमें फिर लोगों ने उसमें मुझे हर बंदे ने साइकिल किया, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि जी आपने काम किया तो उसके पैसे नहीं दिए, तो भाई ये मेरे रिलीजन में जो काम करे उसके मैं पैसे न लूँ, तो हमारा दौर था उसमें तो पैसे होते ही नहीं थे। अब करोड़ों लोग लेते हैं और आप देते हैं, और मैंने तो टीवी पे काम करता था तो 54,000 रुपया टैक्स दिया हुआ जब मेरे पास काम होता था, तो जब काम ही नहीं है तो मेरे पास कैसे करो। शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।